جس کا دل کرے آ کے آزما کے ویکھ لوے، بلکہ آزما کے ویکھ چکے انہاں دی ہتھکڑیاں بھی اساں ویکھیاں، انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں، انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھے، انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں، انہاں دے پرچے بھی ویکھے، سارا کچھ ویکھے، پھر بھی کہنے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ اقبال کر رہا اور کہنا ہوا ہے گو تم تو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے گئن کہ جناب اتنے کوئی بھی ہوئے، عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے، شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے، تو سا حق دی گل کرنی، تو سا حق دے نال کھلونا، اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ، حق 72 بھی ہونتا جا کے کربلا جزید را جا کے ٹکر لے لینا، ہاں، اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندہ۔ اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی، اور حضور نال وفا، اور حضور نال وفا کس طرح کرنی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد، جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے، آپ نو قید کر لیا گیا، بڑا لمبا چھوڑا واقعہ آپ دا، آپ نو قید کر لیا گیا، جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا، ایک ٹکٹکی بنی، جناب مقام تنعیم ہوتے، جناب تختہ دار سجا دیتا، حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے، سنوئے میرے محبوب دے غلاموں، حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی؟ حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی، جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی۔ حضرت خبیب بن عدی نو لائے، پورے اہل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آجا بے خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے کہ آپ نو پوچھنے لگے ہاں جی تو آڑی کوئی آخری خواہش؟ کہ آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ تو جدو آپ نے نفل پڑھے نا تو جلدی جلدی پڑھے، تو جدو آپ نفل پڑھ کے تختہ دار کی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا، کہ حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی اے میری زندگی دے آخری 2 نفل، میں اللہ نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھیں کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھدا ون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا، کوئی کینچی لے کے آیا، کوئی جناب تیر لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی بھالا لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا، آپ دے جسم نو کٹن لگ پے۔ آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی، ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے ہیں، میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاء نو دوبارہ جمع کریں گا، پھر تو میں زندہ کریں گا۔ اس دوران کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچتا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے، تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے۔ حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ اور فرمایا کمینیو تسی کہہ دیو میری جگہ ہے تے حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے۔ فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون، آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چھپے، خبیب نو تا ہن بھی یہ گوارا نہیں۔ اے حضور دے غلامہ دی شانان اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ ارے یاد رکھنا، اور پھر حضور تے نا تے جان دیتی، پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے جناب ترانہ شہادت پڑھ دے ہویا ہے دعا میں، پھر اے یاد رکھنا جنہ دے بارے انہاں دعا کیتی وہ بچیا کوئی بھی نہیں، اور بچے کوئی بھی نہیں، کوئی احد وچ ماریا گیا، کوئی مریسی وچ ماریا گیا، کوئی مستلق وچ ماریا گیا، کوئی حنین وچ ماریا گیا، کوئی تبوک وچ مارا گیا، جناب کسی نو جناب خندق لے ڈپی، ایک کوئی بچہ نہیں۔ اے یاد رکھو حضور دا نام ایسا اس نال ٹکر نہ لو ہیں جی، تساں سارے جناب الٹے کام کیتے ساریاں کیتیاں، حضور نال وفادار ہو جاؤ، آج بھی موقع جے حضور تے دامن رحمت نال ہو جاؤ۔ کہندے جناب ملکی معیشت، میں کہا دسو اے ملکی معیشت نو تباہ کنے کیتا؟ مولویوں نے کیتا؟ اے ساری پڑھی لکھی دا کبھی نہ، انہاں جو کیڑا جاہل ہے، انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا۔ اے پڑھے لکھے جاہلن جے نہ قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے۔
انہاں قرآن پڑھے ہوندہ تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دیں دے. انہاں قرآن پڑھے ہوندہ تے عدل دا نظام چلان دے. لیکن انہاں پڑھی جناب وہ پڑھیا انگریز دیا ان کا لا کے. اقبال کہندہ دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. کہندہ نہ انہاں دے دلہ وچ حضور دی محبت ہے نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ. کہندہ دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. کہندہ تو کی سمجھدا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلا کرن گے ڈٹ کے بیٹھ گے اے جناب اتھے جا کے لمحے پہن گے. کہندے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے. میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن دی لوڑ نہیں. تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بیٹھ کے ترجمے کر کے سنے. تقریر دی اس دی لوڑ ہے. اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڈے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی. ایتھے تے سکا چاچا پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا اونے حضور دی داڑھی والا این صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا. فرمایا آخر یادکا اللہجت رسول اللہ واللہ تصل علیک. فرمایا او چاچے اگرچہ تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا اگر دوبارہ ہاتھ پڑیا تو وڈ کے رکھ دیاں گے. تو صرف اوتھے ہے کہندا کہ اوے اگرچہ اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں ساڈا ایمان کمزور ہے ساڈا حدود عربہ کمزور ہے اسی ماڑے صحیح لیکن ساڈے آقا مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی وڈ کے رکھ دیاں گے. جرأت ہے انہاں دی گل کرتے دوبارہ. من سبا نبی گستاخ نبی کی ایک سزا. میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی. ایک اتنے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول مجاہد ختم نبوت اول ہے جی آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تے ختم نبوت ہوتے تقریر. اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں ورنہ ختم نبوت تے منکرہ نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2 منٹہ والی گل انہاں نال نے بڑھنا. ایک میں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بڑے ہوئے اس ملک دے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندناتے پھرن. ایک میں ہو سکتا ساڑھے چیزیں چیزیں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہنے سے ادھروں بھی حاضر ہے ادھروں بھی حاضر ہے جتوں دل کرے آ کے ساڑھے نال گل کر لے. ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھوں جس دا دل کرے آ کے آزما کے ویکھ لوے. بلکہ آزما کے ویکھ چکے انہاں دی ہاتھ کڑیاں بھی اساں ویکھیاں انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھے انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں انہاں دے پرچے بھی ویکھے سارا کچھ ویکھے. پھر بھی کہنے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. اسی اس گل دے قائل ہاں اور یہ یاد رکھنا اے ساڑی کوئی ریڈ لائن نہیں نہ ساڑی جناب اے ساڑی شورا ریڈ لائن ہے نہ ساڑی تحریک ریڈ لائن ہے. ساڑی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس ہے جی. اور ساڑی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ بنے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑے ہوتے مسئلہ بڑھ گیا اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو حضور دے نام واسطے باہر نکلو اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو.